حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم مخدوم پیر سید شبیر بخاری طال اللہ عمرہ مسند صدارت کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اس عظیم الشان بزم میں شریک بالعموم تمام سامعین ذی وقار اور بالخصوص پیارے پیارے بچوں، آج کی یہ پروقار تقریب سعید اپنے ساتھ دو نسبتیں رکھے ہوئے ہے۔ پہلی نسبت کہ آج کی یہ تقریب حافظ محمد حسن رضا صاحب کی سالگرہ کی خوشی کے سلسلہ میں ہے، اور دوسرا پہلو اور نسبت اس بزم کی ایصال ثواب سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ مختصراً، کیونکہ 9 بجے میرا ٹائم تھا تو ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جوں آتے گئے تو ہم ان کی خاطر قربانیاں دیتے رہے اور دینی بھی چاہیے۔ محمد حسن رضا اپنی سالگرہ کی خوشی میں ہر سال یہ گلدستہ سجاتے ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ اس سے پہلے گھر میں سجایا کرتے تھے، اب گھر اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں آ گئے۔ نسبتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں آئے، ظاہر ہے اپنا گھر کہاں اور اللہ کا گھر کہاں۔ جب اللہ کے گھر میں آئے تو نسبت کا اضافہ ہو گیا، برکتیں زیادہ ہیں۔ تو کسی کی بھی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش یا عربی میں میلاد صرف اسی لیے مناتے ہیں کہ اس کی عمر کے اندر، زندگی کے اندر لمحات میں برکتیں آ جائیں۔ تو الحمدللہ گھر میں برکتیں آتی رہی۔ جب گھر پر ہو گیا، جگہ باقی نہ رہی، تو اللہ کے گھر کا انتخاب کیا گیا۔ اور آج کی اس بزم سعید کی وساطت سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جناب عزیزم محترم محمد حسن رضا صاحب کی عمر کے اندر، علم و عمل کے اندر، کارناموں کے اندر مزید ترقیاں، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ کارناموں میں بہت کچھ ہے، لیکن ایک کارنامہ ان کا یہ بھی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اس مسجد کے اندر نعت کلاس باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ کوئی سکول کا افتتاح کر کے، کالج بنا کر، یونیورسٹیز کے افتتاح کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اصل خوشی یہ ہے کہ نعت کا آغاز، نعت کی کلاس کا آغاز
اور صرف پھر وہاں نظم کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نہیں ہوتی، بلکہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی مسائل کی بہترین تربیت بھی کی جاتی ہے۔ وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کے فرائض کتنے، سنن کتنی، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ 40 سال کے بابے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیوں؟ تربیت نہیں ہوتی۔ 5 وقت مسجد میں ضرور ہوں گے، صف میں ضرور ہوں گے، جماعت میں ضرور ہوں گے۔ کبھی آپ غور کرنا میری اس بات کا، تو قیام سے لے کر سلام تک آپ نوٹ کرنا وہ کتنی غلطیاں نماز کے اندر کرتے ہیں۔ یہ غلطی اسی لیے ہوتی ہے کہ ابتدا میں تربیت کا فقدان رہتا ہے، اور بالخصوص پھر جوانی، لڑک پن، پھر جب 4% کی عمر آتی ہے تو مسجد کا رخ کیا جاتا ہے، تو آپ پھر وہاں جا کے تو تربیت تو نہیں نہ ہوتی۔ یہ مجھ سے پوچھو، یہاں ہم نے بھی کلاس، بڑوں کی کلاس لگائی تھی کہ تلفظ صحیح کیے جائیں، اور میں نے آغاز چھوٹی صورتوں سے کیا کہ یہ آپ کو یاد بھی ہیں، غلط ہی صحیح آپ ان کو صحیح کریں گے، بعض اوقات نماز بھی پڑھانا پڑتی ہے تو یہ تلفظ صحیح ہوگا، نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن میں تھک گیا، اک گیا، لفظ ادا کر دوسرے دن سنوں تو پھر وہی غلطی۔ تو ایک ذہنیت انسان کی ہوتی ہے جب وہ کام کرتی ہے، جو استاذ کی طرف سے لفظ آتا ہے دماغ میں بیٹھتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، وہ تلفظ پھر زندگی بھر غلط نہیں ہوتا۔ جب انسان کی وہ عمر ڈھل جائے، تو جس عمر میں ہم انتخاب کرتے ہیں تربیت کا، وہ تو ارذلی، قرآن کہتا ہے ارذلی عمر ہے۔ اب تو وہ بچپن کی طرف، ناسمجھی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہاں پھر سمجھ بوجھ نہیں آتی۔ تو پھر یہ نعت کی کلاس کا آغاز بھی اس مسجد میں محمد حسن رضا صاحب نے ہی کیا، اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے اس ذوق سے، شوق سے کہتے ہیں ہم نماز کی شرائط آپ کو۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، بابا آپ کو نماز کی شرائط آتی ہیں؟ میں نے کہا آتی ہیں۔ میں پریشان بھی ہو گیا کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے، پھر کہتا مجھ سے آپ سنیں۔ اس نے 7 کی 7 فوراً سنا دی مجھے۔ پتہ نہیں کسی چیز کی بنیاد شرط ہوتی ہے، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے۔ نماز کی شرط بنیاد ہے، نماز اس پر مشروط ہے۔ بنیاد ہوگی تو اس پر نماز کی عمارت ہوگی، اگر بنیاد کا پتہ ہی نہیں تو پھر عمارت کس پہ تعمیر ہوگی؟ بنیاد ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح نعت کے ساتھ ساتھ تربیت کا سلسلہ بھی انہوں نے مسجد کے اندر جاری کیا۔ پھر حفظ کی کلاس ہے، یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو سالگرہ، دیکھو نا آپ نے بہت سی سالگرہ دیکھی ہیں بچوں کی، بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے وہاں ان سے مشکل جو ہیں ان کا ناچ دکھایا جاتا ہے، ڈانس، گانے، باجے۔ اور انہوں نے جب سے آغاز کیا سالگرہ کا، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آس پاس کے قریبی دوست و احباب سب کے سب ثنا خوان وہاں بلائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ ہر نعت خواں اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھی، ایک سے ایک بڑھ کے پڑھتا ہے، جس کو بھی سنو کہتا ہے اس کے بعد والا کوئی نہیں، بس یہی جو پڑھ گیا، بعد والا آتا ہے وہ اس کو اور 4 چاند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ نعت خوانی کی تربیت، اور پھر دینی مسائل، خاص کر یہ باتیں یہ آج یہ بچے سیکھیں گے تبھی یاد ہوں گی۔ کوئی یہ کہے کہ جب کرسی پہ بیٹھیں گے پھر پڑھیں گے سیکھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ ایک غلطی جو ہے
جس کی تربیت ہی نہیں لی ہم نے، قبر تک وہ ساتھ جائے گی، پھر انسان کو کوئی ایسی منزل نصیب نہیں ہوتی کہ وہ تربیت حاصل کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو، نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، سامعین ہیں، قبلہ پیر صاحب یہ اپنا اس وقت ڈیوٹی کا ٹائم ہے ان کا، اپنی میڈیکل کا کام کرتے ہیں، وہاں اپنی دکان وہ بند کر کے اس محفل میں آگے تو برکتیں نہیں آئیں گی۔ شہباز بھائی اپنا کام دیکھو، پتہ نہیں دن کو ڈیوٹی کی ہوگی پورا دن، پھر اپنا کاروبار بھی ہے، وہ چھوڑ کے یہاں آگے کیا ہے، یہ برکتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حفاظ کرام بیٹھے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ، جس محفل میں نعت خواں ہوں، حفاظ کرام بزرگ حضرات ہوں، پیران اعظام ہوں، تو کیا اس محفل کے اندر برکت نہیں آتی؟ بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمت کا وہ پرنالہ برستا ہے کہ نہیں؟ ضرور برستا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی نظر ہوتی ہے ایسی محفل پر، اور پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کچھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس محفل پاک کے اندر اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ محفل اگر پوری رات بھی جاری رہے تو اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جب تک یہ لوگ میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، اس وقت تک تم اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپے رکھو۔ ہمیں ایسی محفل میں کچھ بھی نہ ملے، کیا ہمارے لیے یہ کم ہے کہ نورانی مخلوق آ کر ہمارے سروں پر اپنے پروں کا سایہ کرے؟ یہ کیا کم ہے؟ تو یہ خوش بختی، خوش نصیبی ہو۔ شاعر نے بھی اسی لیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے بلائے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے، اب ان کے بہت سے محاسن ہیں، بہت سے اور بھی کارنامے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ایک تو میں ریاکاری سے بچتے ہوئے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ کام یہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس مسجد کے اندر حفظ کی کلاس کا آغاز کیا، پر منٹ یہ ٹائم دیتے رہے کلاس کو، پھر ان کی جاب لگ گئی، ملازمت مل گئی، پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنی ملازمت کرتے ہیں، ایک نہ ایک ٹائم مغرب کا ہو پھر وہ کلاس کو آ کر دیتے ہیں، اور جو چھٹی کے دن ہوں تو پھر دونوں ٹائم یہاں کلاس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو عروج پر لے جاتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ دولتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اگر دولت ہی سب کچھ ہوتا تو قارون کو دولت سمیت قیامت تک زمین میں نہ دسایا جاتا، اب بھی دنس رہا ہے، تنہا نہیں اپنے مال و دولت، اور دولت کا عالم یہ کہ 40 اونٹ ایک روایت اور 40 آدمی کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ زمین میں دسایا کیوں گیا؟ اتنا بڑا دولت مند تھا، بس ایک ہی اس کی خطا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں، دین سیکھ، اللہ کی توحید کی طرف آ، تجھے بہت کچھ ملے گا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ توحید کی طرف جائیں، جو آپ کے ساتھ جاتا ہے جائے، میں تو اپنے علم اور دولت کی وجہ سے کامیابی کا انتخاب کروں گا۔ پیغمبر کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو دولت پر بڑا گھمنڈ ہے کہ دولت کی وجہ سے میں ادھر ادھر جاتا ہوں، یا یہ عروج مجھے دولت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر دسانا شروع کر دیا،
موسیٰ علیہ السلام کو وہ تانا دیتا تھا کہ آپ مجھے توحید کی دعوت اس لیے دیتے ہو کہ میں ادھر آ جاؤں تو میرے خزانے آپ کے پاس۔ جب اسے دسانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، جس خزانے پر یہ تکبر اور غرور کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ میں حاصل کروں گا، یا اللہ وہ خزانے بھی اس کے ساتھ لے۔ اب وہ اور اس کے خزانے حشر تک اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ زمین میں دھنستے رہیں گے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہے تو قرآن کی حیثیت، قرآنی تعلیم کی حیثیت، کہ ایک بچہ الف جب دینی تعلیم میں آ کر الف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں اور نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ یہ ایک حرف ہے، ایک حرف جو 6666 آیات کو پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں درج فرمائے گا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، ہمیں تو ایک تعداد دی گئی ہے نا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ہیں، 1400 تک درجے ہمیں بتائے گئے۔ لیکن وہ ایسا مالک ہے جس کے پاس نیکیوں کے اتنے خزانے کہ اگر وہ ساری دنیا کو نیکیاں بانٹ بھی دے پھر بھی اس کے خزانے اسی طرح بھرے، وہاں کمی نہیں آتی۔ تو نیکیوں کا راستہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، یاد رکھنا۔ برائی کا راستہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نیکی ہے، ثنا خوانی کرنا، سیکھنا، سننا، سب کچھ نیکیاں۔ اس واسطے یہ تو سالگرہ میں آ گیا نا سب کچھ، اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے۔ قرآن مجید فرقان عظیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بڑے قابل تعریف ہیں جو مرنے والوں کے بعد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب دنیا میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ یہ زندے قابل تعریف ہے جو مرنے والوں کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں۔ تو آج اس محفل کا ایک پہلو مغفرت کی دعا کرنا بھی ہے۔ یہ حسن بھائی اور جملہ برادران کے دادا جان والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل سجائی گئی۔ اور یہ یاد رکھو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا مفہوم یہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسے اس تن کے اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو سمندر یا دریا میں ڈوب رہا ہو اور اس کے پاس سے گھاس کا تن کا بہتا ہوا آئے تو وہ اس کی طرف بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں گھاس کا تن کا کسی کو سہارا نہیں دے سکتا، لیکن وہ ڈوبنے والا وہ گھاس کے تنکے کی طرف بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھاس کا تنکا بھی آج میرے لیے سہارا بن جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف انتقال کر جاتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں، زندوں کی طرف سے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کی بخشش کا ذریعہ دعا، کوئی صدقہ خیرات ان کے نام کا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرے تو یہ ثواب انہیں پہنچتا ہے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔
ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت سی حدیثوں کے راوی بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کے مجاہد صحابی، غزوات کے اندر بھی تلوار، نیزے اور بھالے چلانے والے، تیر اندازی میں ماہر، غزوات میں شریک ہونے والے۔ کسی غزوے میں گئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب کئی عرصے کے بعد جہاد سے فراغت ہوئی، فتح ہوئی، تو پلٹ کر آئے صحابہ۔ جب پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے در رسول کی حاضری دیتے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوتی تھی، انہیں وہاں کے حالات، فتح کے حالات و واقعات حضور علیہ السلام کو پیش کرتے کہ آقا فلاں ملک ہم نے فتح کر دیا، فلاں ریاست، فلاں محلہ، فلاں قبیلہ ہم اسے فتح کر کے آئے، یہ پیغام دے کے پھر کہیں گھر جاتے تھے۔ اب کئی عرصے کے بعد جب وہ آئے غزوے سے فتح و نصرت حاصل کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، تو کسی نے خبر دے دی کہ آپ کی والدہ کا انتقال 3 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، آپ غزوے کے اندر، جنگ کے اندر تھے، تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر پر ملال نے بھی حضور کی محبت دل سے نہ نکالی۔ جب یہ خبر ملی تو چاہیے تو یہ تھا، والدہ کی خبر تھی، اس سے زیادہ غم زدہ کون سی خبر ہو، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ ایک تو وہ فتح و نصرت کا پیغام سنایا، اور دوسرا مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میں غزوے میں تھا، آپ کو تو علم ہے، لیکن میں ادھر ہی تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ جس کا ثواب اب والدہ کو قبر میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کو کیسے نوازے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے باپ زندہ ہے تو ابا جی، مر گیا تو ہم کہیں کہ نہیں وہ تو خاک کا ڈھیر ہو گیا، اب قبر میں کچھ نہیں۔ ماں جب تک زندہ ہے تو اماں جی خدمت کرو، جو مر گئی تو رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو مٹی میں ڈھیر ہو گئی ہے، اب قبروں پہ کس لیے جاتے ہو، وہاں دعا کس لیے مانگتے ہو، وہاں تو مٹی کے ڈھیر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ حل کیا، اور اپنے غلام صحابی آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے بہت سے اعمال ہیں میرے غلام، اگر تو وہ یہاں کرے تو اس کا ثواب تیری والدہ کو مٹی کے نیچے پہنچے گا۔ یہاں جو اس کا انکار کرتے ہیں نا، وہ اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں کہ منو کے صاحب جو مٹی ہم قبر پہ رکھ کے آ جاتے ہیں، پھر سلیب لگا دیتے ہیں اور بند کر کے آ جاتے ہیں، یہ ثواب کیا چیز ہے جو قبر میں داخل ہو گئے۔ اور یہ بات، یہ اعتراض کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتا کہ میں ابتداءً کیا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس ابتدا سے کس مرحلے میں داخل کیا، پھر میرا مقام 9 ماہ تک کہاں رکھا۔ یہ سب اوجل باتیں ہیں، پردوں کی باتیں ہیں، جہاں ہوا کا کوئی ذریعہ نہیں، خوراک کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مٹی میں تو کوئی چیز داخل ہو جائے، پانی چلا جاتا ہے، کوئی اور چیز ہوا چلی جاتی ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ قبر میں یہ ثواب نہیں پہنچتا، وہ اپنی پیدائش کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نے اسے 9 ماہ تک ماں کے شکم میں رکھا، پھر شکم میں رحم ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، رحم کے اندر پھر پردہ ہوتا ہے، اس پردے میں بچے کی حفاظت کے لیے وہ پردہ ہے، اس پردے میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ پیٹ الگ پردہ ہے، رحم دوسرا پردہ ہے، پھر بچے کی حفاظت کا تیسرا پردہ ہے، نہ وہاں کوئی دروازہ، نہ کھڑکی، نہ روشن دان، نہ غذا کی کوئی صورت۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا مالک اور خالق اتنے پردوں میں ایک بچے کو زندہ رکھتا ہے، وہ ہمارا ثواب منو کے ساتھ مٹی کے
نیچے پہنچانے پر بھی تو اپنی عقل نہ دیکھ، مالک اور خالق کی رحمت دیکھ، اس کی قدرت اور طاقت دیکھ، کیا چیز ہے جو وہ چاہے اور وہ نہ ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ثواب، اگر ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان سے جب بھی تمہارا مسلمانوں گزر ہو تو قبر والوں کو کیا کرو، پیٹ پھیر کے خاموش ہو کر چپ چاپ گزر جاؤ، کیونکہ مٹی کے نیچے کچھ بھی نہیں، قبر خالی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم جب ایک دوسرے سے مسلمان سے ملتا ہے کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم۔ تو زندوں کو سلام کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا۔ مٹی کو کبھی سلام نہیں کیا جاتا، مٹی کے ڈھیر کو سلام کسی نے آج تک نہیں کیا۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کرو، وہ قبر والے تمہارے سلام کو بھی سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ایک حافظ قرآن قبرستان کے قریب سے گزر گیا، نہ سلام کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ ایصال ثواب کیا، صرف حافظ قرآن کے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لے۔ 40 دن صرف حافظ قرآن وہاں سے گزرا ہے، تو اگر وہ کھڑا ہو گیا اعوذ باللہ بسم اللہ 4 کل شریف پڑھ کے، ہاتھ اٹھا کر سلام کر کے، یہ صورتیں تلاوت کر کے، اس قبرستان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ انہیں پہنچا دے، تو کیا اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں؟ مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کے اندر نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ یسألونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور تمہیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح دعا کر جائے تو پھر پتہ نہیں کتنے خزانے ثواب کے ملتے ہوں۔ پھر اس سے بھی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو کہتے ہیں نا قبر خالی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں، کیوں جاتے ہو، دعا کیوں کرتے ہو؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے جب بیٹا باپ کی قبر پر جائے تو باپ پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ماں کی قبر پہ جائے تو ماں پہچانتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جب ماں بیٹے کو پہچانے گی تو قبر کے اندر کتنی انسیت پیدا ہوگی، کتنی راحت ملے گی، اور اس کا انس پھر اس دنیا سے کس قدر قائم ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گی کہ میں گھر میں، یہ میرا بیٹا آیا ہوا، میں اپنے گھر میں ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث یہ انسان کی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پرندہ جب قبر پہ جا کر بیٹھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو میت ہے وہ یہ بھی پہچانتی ہے کہ بیٹھنے والا پرندہ جو ہے یہ نر ہے کہ مادہ۔ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان میں رکھتے ہیں۔ تو وہاں کوئی مٹی کے ڈھیر نہیں ہوتے جس طرح ہمیں تبلیغ کی جاتی ہے کہ تم یہ محفلیں نہ کرو، ایصال ثواب کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی کی، تو میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دور کی بات۔ صحابی مسئلہ پوچھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے بہت سے اعمال ہیں، تو عرض کی آقا مجھے کوئی عمل ایسا بتائیے کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ تو حضور تھے مدینہ طیبہ کے اندر، جہاں کی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ پانی بڑا کڑوا تھا، کھاری پانی، پینے کے قابل نہیں، خال خال کچھ کنویں تھے گنتی کے چند جو میٹھے پانی کے تھے، اور یہودیوں کا ان پر قبضہ تھا۔ مدینے کے اندر یہودی تھے،
ان کا قبضہ تھا. یہودی بچہ بھی جاتا تو اس کو فوراً نمبر لگ جاتا, فوراً پانی لے کے گھر کی طرف. ابو بکر صدیق جیسا صحابی جاتا تو شام تک انتظار کرواتے تھے. عمر ابن خطاب جیسا صحابی جاتا تو شام تک انتظار کرتا کہ پانی کی باری نہیں. اللہ کے رسول نے دور بین نگاہ نبوت اٹھائی مدینہ کے اطراف و جوانب, تو غلام سے کہا کہ سعد مدینہ کے اندر میٹھے پانی کی کمی ہے, اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو والدہ کے نام ایصال ثواب کے لیے میٹھے پانی کا نیا کنواں کھدوا دے, یا میٹھے پانی کا کوئی کنواں خرید کر وہ مسلمانوں کے نام وقف کر دے, یہ سارا ثواب تیری والدہ کو قبر میں پہنچے گا. اب صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول نے حکم دیا تو صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا, اللہ کے رسول کا حکم ملے تب تک بے چین رہتے تھے جب تک عمل نہ ہو. وہ مدینہ کی طرف گئے, ایک کنواں, روایت راوی نے دونوں طرح ذکر کیا کہ ایک کنواں خریدا یا میٹھے پانی کا نیا کنواں کھدوا کر بارگاہ رسالت میں. پھر بھی گھر نہیں گئے, والدہ کی خبر بھی ہے. پھر آئے, یا رسول اللہ میں نے ایک کنواں خریدا یا کھدوایا میٹھے پانی کا, اور میں نے وہ مسلمانوں کے نام وقف کر دیا, اب مجھے اجازت ہے گھر جانے کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ساتھ ٹھہرو, جاؤ ایک لکڑ کی تختی یا پھٹی اٹھا کر لاؤ, یا پتھر کی تختی نما کوئی شکل و صورت میں پتھر اٹھا کر لاؤ. دوڑتے ہوئے پھر گئے, کوئی پھٹی تختی یا پتھر اٹھا کر لائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لے کے آ گیا, اب اجازت ہے. فرمایا نہیں, اس کو لکھاری کے پاس لے جاؤ اور اس نقاش سے یہ لکھواؤ, اس پر یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کے اندر کہ ھذا بیر لأم سعد, یہ اس تختی پر لکھواؤ کہ یہ کنواں جو ہے وہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. آقا علیہ السلام, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, ہم یہاں درود پڑھتے ہیں تو مدینہ کے اندر گنبد خضرا میں سنتے ہیں. جو امتی جس مقام پر جو کرتا ہے آقا کو اس کی خبر ہے, وہاں تو صرف توجہ کی ضرورت ہے. پردے اٹھ جاتے ہیں, سامنے غلام ہوتا ہے, سامنے آقا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہے غلام, آقا سب کچھ دیکھ. حضرت سعد آئے, یہ لکھوا کے لے آیا ہوں, آقا اب اجازت ہے. فرمایا نہیں, ابھی جاؤ یہ تختی اس کنویں پر نصب کرو. دوڑتے ہوئے گئے, وہ کنویں پر نصب کر دی. اب مفہوم یہ تھا کہ یہ کنواں وقف ہو گیا ہے مسلمانوں کے نام, اور جو مسلمان پیے اس کا ثواب جو ہے سعد کی والدہ کو قبر میں پہنچے. نصب کر کے پھر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ نصب کر دیا, اب اجازت ہے. فرمایا کہ ہاں اب اجازت ہے, لیکن سنو اے سعد, تم نے اس تختی کو نصب کیا, نیت تھی کہ یہ مسلمان پانی پیئیں گے اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا. سن میرے غلام, اب ہوا میں فضا میں اڑتا ہوا پرندہ بھی آئے گا, وہاں پہنچے گا, وہ پیاسا ہوگا, زمین پر اترے گا, چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے گا, ابھی حلق سے اندر نہیں جائے گا, اس کا ثواب تیری والدہ کو پہلے قبر. تو یہ پروگرام بھی ان کا سالانہ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہر سال ان کے اس سالگرہ کے ساتھ ایصال ثواب کی محفل بھی ہوتی ہے, اور یہ قابل تعریف قرآن, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے, قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اپنے مرنے والوں کے لیے, اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے, ان کے لیے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. تو یہ دعا میں نے عرض کیا تھا کہ مرنے والا دعا کا اس طرح منتظر ہوتا ہے, جس طرح مشہور ہے مثال کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا. ڈوبنے والا تنکے کی طرف بھی ہاتھ پھیلاتا ہے, حالانکہ وہ سہارا نہیں بنتا. تو یہ تو قرآن پڑھا ہوا ہے, یہ تو سہارا بنتا ہے. قرآن کی آیات, درود شریف, نعت خوانی,
جو بھی کلمات طیبات بابرکت پڑھے، یہ سب شاہ صاحب کرسچن کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے ہیں، جس کے لیے ذرا دعا کیجیے گا اور تاکہ وہ آ جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی، یہ عمل وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نبی کے بعد کس کا مقام ہوتا ہے؟ صحابی کا۔ پہلے سب سے بڑا مقام اللہ کا، اللہ کے بعد نبی کا، نبی کے بعد نبی کے صحابی کا مقام آتا ہے۔ تو یہ مسئلہ وہاں حل ہوا جہاں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور مسئلہ جس نے حل کروایا وہ نبی کے بعد جو سب سے بڑی ذات صحابی، انہوں نے حل، اور حضور کی موجودگی میں حل ہوا۔ اس واسطے یہ محفل سجائی جاتی ہے جس کے اندر ضروری نہیں محفل، ایک بچہ والد والدہ فوت ہو گئے، کوئی ایک ہو گیا، دونوں ہو گئے، جانا تو سب نے ہے نا، لیکن بیٹا آ کے نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اور جب وہ نماز کا اختتام کرتا ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عبادت بھی ایسی جس کا ثانی کوئی دوسری عبادت نہیں، نماز جس مقام پہ آ گیا، اللہ کا گھر اپنا نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہاں آ کر پھر اللہ کی عبادت میں رہتے ہوئے جب والدین کو بخشش کی دعا میں پکار کر اپنے رب سے التجا کرتا ہے، یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ بخشتا ہوگا کہ نہیں؟ وہاں تو دولت بہا، قیمت، اللہ تعالیٰ کی ذات بہا نمی جو ید، اللہ تعالیٰ کو دولت نہیں مانگتا، دولت کی ضرورت نہیں، بہانہ بھی جو ید، وہ کہتا ہے میرا بندہ کوئی بہانہ لگا دے تاکہ میں اس کے قریب ہو کے اس کی بات سنوں اور اس کو قبول بھی کروں۔ اس واسطے ایسی محفلیں قابل تعریف ہوتی ہیں، ان میں شامل ہونے والے بھی عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے بھاگنے والوں کی نہ دنیا ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے۔ تو بہترین طریقہ انسان دنیا سے جائے تو اس کے پاس یا تو اپنا خزانہ ہو یا پیچھے اولاد نیک ہو۔ نیکیوں کا خزانہ ہوگا تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پلے نیکیاں تو نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی محروم نہ رکھا، فرمایا کہ وہ قبر میں جائے گا گناہوں سے لت پت ہوگا لیکن حشر میں اٹھے گا پاک اس سے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ لے کے آیا قبر میں، وہ قبر کھا گئی یا اس کے گناہوں کو مٹی کھا گئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں، وہ جب مرا تھا تو گناہگار تھا، اس کے پلے نیکی نہیں تھی، لیکن وہ پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا، وہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ۔ آج یہ اپنے والد کی دعا کے لیے حاضر ہیں، تو یہ حدیث یہی کہہ رہی ہے نا کہ بیٹا نیک چھوڑ کے آیا تھا، وہ دعا کرتا رہا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو اس کا ثمر ہوگا، دعا کا ثواب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر بنا کر اسے عطا فرمائے، اور اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ وہ شخص دیکھے گا کہ یہ ثواب تو وہ تو گناہگار آیا تھا، وہ سمجھتا ہے میں جب آیا تھا گناہ ہی گناہ تھا، تو اللہ کی بارگاہ اپنی عقل میں سوچے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا میرے پلے میں اللہ تعالیٰ ادھر ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اتنی بڑی دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، یہ کسی اور کا ثواب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سچ کہتا ہے، تو آیا گناہگار تھا لیکن اولاد نیک تھی، وہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی رہی، میں تیرا رب تھا،
میں اس دعا کے ثواب کو اپنے فضل سے بڑھاتا رہا، اتنا بڑھایا کہ آج تجھے یقین بھی نہیں آتا تیرا ثواب۔ تو اس طرح وہ تو اس طرح عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ایسی محفل، سالگرہ کی بھی ایسی مزیدار محافل اور ایصال ثواب کی بھی ایسی بابرکت محافل ہم سب کو سجانے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ہی رکھا، کوئی دوسرا پہلو دکھائی نہیں دیتا۔ آئے ہوئے ابھی کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کو ٹریٹ کرنے کی۔